السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ ہمارا سلسلہ حدیث نمبر 7 کا جاری ہے۔ اس سے قبل ہم چند گزارشات کر چکے ہیں۔ اب سلسلہ شروع ہوتا ہے ابو سفیان کے اور ہرقل کے سوال و جواب کا۔ غالباً 11 کے قریب جو سوالات تھے وہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھے، اور اب کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے اور ابو سفیان کا باپ حرب بن امیہ بن عبد الشمس ہے، اس لیے ابن عم جو ہے وہ ہو گئے، یعنی کہ چچا ابھی کہا جا سکتا ہے، ابن چچا کا بیٹے۔ اور ہرقل نے یہ سوال اس لیے کیا کہ کوئی بھی نسب والا شخص صحیح صورتحال سے واقف ہوتا ہے، خواہ وہ مخالف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر تو وہ مخالف ہوگا تو ڈبل بینیفٹ یہ ہے کہ انسان اپنے قریبی کے بارے میں زیادہ باتیں اگل دیتا ہے، بتا دیتا ہے، کیونکہ وہ مخالف بھی ہوتا ہے اور یہ چیزیں۔ تو اس لیے ہرقل نے یہ مناسب سمجھا موقع غنیمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جو میرے ذہن میں آخری نبی کے بارے میں اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، کچھ باتیں ذہن میں شک و شبہات ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کا میں تدارک کر لوں، ان کو میں ختم کر لوں۔ تو یہ 11 کے قریب سوال تھے جو انہوں نے کیے۔ اب کیونکہ جو پہلا بیسک جو کوشچن تھا، سوال تھا، وہ نسب کے حوالے سے تھا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ پہلا سوال نسب کے حوالے سے کیوں کیا، حالانکہ نسب کا اعلیٰ ہونا یہ نبوت کی دلیل نہیں ہوتا۔ ایک بندے کا نسب بہت اعلیٰ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی ہے، حالانکہ نبی کریم کے علاوہ بھی مکہ کے بڑے عظیم سردار تھے، نسب تو ان کا بھی اعلیٰ تھا۔ تو نسب اعلیٰ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نبی کی ایک صفت پائی جا رہی ہے اس میں۔ یہاں بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں جو اللہ کے نبی کو فضیلت اور مقام اور مرتبہ ملا ہے، یہ نسب کی وجہ سے نہیں ملا، یہ اللہ کے نبی کے علم اور عمل کی وجہ سے ملا ہے، کیونکہ علم اللہ کے نبی کے پاس قرآن تھا، اور عمل اللہ کے نبی کا یہ تھا کہ کفار کے لوگ پہلے ہی جب اللہ کے نبی نے دعوت دی تو سب کہنے پہ مجبور تھے کہ آپ کو ہم نے ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے۔ تو یہ تھا اللہ کے نبی کا عمل۔ اللہ کے نبی کے عمل اور علم کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے عمل اور علم کی وجہ سے وہ جو اللہ کے نبی کو مقام ملا ہے، حالانکہ نسب جو ہے یہ نبوت کی دلیل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اب علم کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک کسی قوم کا حافظہ اور ذہانت، اور دوسرا یہ کہ اس کی زبان کا زیادہ فصیح ہونا۔ اب اہل عرب ذہین بھی تھے، فطین بھی تھے، اور ان کی زبان بھی فصیح و بلیغ تھی، کیونکہ عربی زبان میں فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں تھیں۔ تو اللہ کے نبی اسی قوم میں سے تھے نا، تو زبان بھی فصیح تھی اور ذہین و فطین بھی تھے۔ تو یہ علم کی بنیاد دو چیزوں پہ ہوتی ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ اکثریت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قاعدہ بنایا گیا ہے کہ جو اہل عرب لوگ تھے ان کی زبان فصیح و بلیغ اور بلاغت، اور وہ ذہین و فطین تھے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات عجمی لوگ جو ہیں وہ کسی اہل عرب میں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ مثلا پاکستان میں کچھ لوگ ہیں یا کسی اور کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، وہ زیادہ ذہین ہے، سعودی عرب کا کوئی بندہ زیادہ ذہین نہیں ہے حالانکہ وہ عربی ہے۔ تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اکثریت کی بنیاد پہ یہ قاعدہ بنایا گیا ہے کہ یہ چیزیں تھیں، اور اللہ کے نبی کی جو فضیلت تھی وہ اللہ کے نبی کے عمل اور علم کی وجہ سے تھی۔ اب اس حدیث میں ایک اور سوال جو اس نے کیا، یہ سوال اس نے اس لیے کیا تھا کہ یعنی کہ کسی نے تم میں سے کبھی یہ بات کہی، مطلب یہ کہ نہیں کہی ہوگی، یعنی کہ اس کا سوال یہ تھا کہ اس سے قبل بھی اس کے خاندان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا کہ نہیں کیا۔ اب یہ سوال اس کا اس لیے تھا کیونکہ ہرقل ایک سمجھدار اور انسان تھا اور بادشاہ تھا، بادشاہوں کی سوچ پھر بادشاہوں والی ہوتی ہے۔ اس کا سوال یہ تھا، اس کے پیچھے ایک وجہ یہ تھی کہ جب اس نے یہ سوال کیا تو اس کے سوال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر تو اس سے قبل بھی اس کے خاندان میں کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو پھر اس نے دیکھا دیکھی نبوت کا اس نے بھی دعویٰ کر دیا، یہ تھی اس کی سوچ۔
یہ تھا سوال کے پیچھے پس منظر۔ جب ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا اس کے خاندان میں سے، ہم نے نہیں دیکھا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، تو یہ اس بات کی مصدقہ دلیل تھی کہ اللہ کے نبی برحق نبی ہیں، کیونکہ بادشاہ کا سوال کرنے کا جو انداز تھا وہ سمجھنے والی وہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ تھی کہ اگر یہ بات تھی کہ اگر نبوت کا پہلے کسی نے دعویٰ کیا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے کہا اچھا میرے باپ نے کیا ہے، میرے دادا نے کیا ہے، میں بھی نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہوں، تو یہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ ابو سفیان کا وہاں جواب دینا کہ ایسا نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی وہ ہرقل بادشاہ بڑا جو ہے وہ حیران ہوا کہ یہ تو ساری صفات پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ آگے اشرف الناس یعنی کہ اشراف سے مراد طاقتور و مالدار لوگ ہیں، یعنی کہ اس سے مراد اہل نخوت اور متکبر ہیں، یعنی کہ کیونکہ ایسے لوگوں کی پیروی کرنے میں اپنی لوگ بے عزتی سمجھتے ہیں اور سرداری چھن جانے کا بھی انسان کو ڈر ہوتا ہے، تو اس لیے وہ حق کی پیروی نہیں کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، یعنی کہ ہرقل نے یہ پوچھا کہ کیا کوئی دین اسلام میں داخل ہو کر مرتد ہوا ہے؟ کیا دین اسلام میں کوئی داخل ہو کے دوبارہ مرتد ہوا ہے؟ تو اس نے کہا ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کے نبی برحق تھے، یعنی کہ یہ آگے سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ہر سوال کے اوپر اتنی بہت باتیں جو ہیں کہ میں کوئی 20-25 آڈیوز ہو جائیں گی اور یہ 2-3 گھنٹے کا لیکچر ہو جائے گا ایک حدیث کے اوپر۔ میں تو بہت ہی اختصار سے گزارشات عرض کر رہا ہوں۔ آگے مسئلہ اس میں عبادت کا آتا ہے نا، اعبدوا وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ تو عبادت کیا ہے؟ اب عبادت کا لفظ قرآن میں بہت جگہ پہ آیا ہے، حدیث مبارکہ میں اس کا یہ لفظ وارد ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خضوع خشوع کا نام عبادت ہے۔ بعد نے کہا ہے کہ خضوع خشوع کا نام عبادت ہے۔ خشوع کا تعلق روحانیت سے ہے اور خضوع کا تعلق ظاہری جسمانی اعضاء سے ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ غایت الخضوع یعنی کہ خضوع کی آخری انتہا تک پہنچنا یہ عبادت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی عاجزی انکساری کا نام جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور اس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ نیت کے لحاظ سے غایت الخضوع مراد ہے، اور نیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا اور خالق مالک رازق یہ سمجھتے ہوئے جس کی عبادت کرنا، کسی کے آگے جھکنا، تو یہ عبادت کہلائے گا۔ تو یہ عبادت کی تعریف ہے۔ آگے عبادت کی کتنی اقسام ہیں یہ کوئی ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، اور شرک بھی اس میں آ جاتا ہے، شرک بالذات اور شرک بالصفات، اس کی طرف بھی میں نہیں جا رہا۔ اور اسی طرح آگے حدیث میں لفظ آتا ہے کہ من محمد الی ہرقل عظیم، کہتے ہیں کہ اس خط کو پڑھنے والوں نے اس پر اعتراض کیا کہ اس خط کو نہ پڑھا جائے، یعنی کہ رعایا نے یہ بات کہی کہ بادشاہ سلامت آپ یہ خط نہ پڑھیں، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ اس نے پہلے اپنا نام لکھا ہے، بادشاہ کا بعد میں لکھا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس نے آپ کو نام لے کے مخاطب نہیں کیا بلکہ عظیم الروم کہہ کے مخاطب کیا ہے، تو لہٰذا یہ آپ کی توہین ہے، اور یہ رعایا کی ایک بچگانہ سوچ تھی۔ تو لیکن ہرقل نے اپنی رعایا کی بات نہیں مانی۔ یہ ہوتا ہے اصل بادشاہ، اگر آپ اپنی کابینہ کی اپنی جیسے کہ کوئی پرائم منسٹر ہے اپنی کابینہ کی باتیں ہی ماننے لگ جائے، اگرچہ وہ باتیں غلط ہوں تو پھر معاملات الٹ ہوتے ہیں۔ تو ہرقل نے بھی اپنی رعایا کی بات کو نہیں مانا بلکہ خط پڑھنے کا حکم دیا کہ خط کو پڑھا جائے۔ آگے حدیث میں اجر مرتین کے لفظ آتے ہیں کہ ہرقل اس کو دوہرا اجر ہوگا۔ یہ دوہرا اجر اس کو کیوں ملے گا؟ یعنی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرقل اہل کتاب میں سے تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مسلمان ہونے پہ دوہرا اجر ملتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی اہل کتاب ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، ایک تو وہ اہل کتاب ہے، ایک تو اس کا اہل کتاب ہونا بھی اس کی ایک دلیل ہوتی ہے، اور دوسرا وہ مسلمان ہو گیا ہے تو یہ اس کو دوہرا اجر ہے۔ بعض اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے اسلام لانے پہ اس کی رعایا بھی اس کے ساتھ اگر ایمان لے آئے گی تو یہ اس کے لیے دوہرے اجر کی دلیل ہے، کیونکہ اگر کسی بندے کو آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کے کام کی دعوت دیتے ہیں تو وہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کا اجر بھی دعوت دینے والے کو ملتا ہے نا۔ تو اگر ہرقل اسلام قبول کر لیتا اور اپنی رعایا کو بھی دعوت دیتا کہ آپ بھی اسلام قبول کر لیں تو رعایا بھی اسلام قبول کر لیتی، تو لہٰذا ہرقل یہ تو ڈبل اجر ہو جائے گا نا، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اجر مرتین۔
اور اس میں آگے بھی کافی باتیں ہیں. اب اس میں آیت ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اب یہ آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران کی ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے نبی نے ہرقل کو خط لکھا تھا، یا اس کے بعد نازل ہوئی تھی؟ اگر تو ہم یہ کہیں کہ یہ اس وقت اگر نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ اگر اس وقت یہ نازل نہیں ہوئی تھی، بعد میں نازل ہوئی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے الفاظ تھے، اور بعد میں اللہ کے نبی کے الفاظ ہی کا قرآن بن کے نازل ہو گیا. الفاظ اللہ کے نبی تھے تو اللہ نے انہیں الفاظ کو قرآن بنا کے نازل کر دیا. ایک تو وجہ، ایک اگر تو اس کا اگر یہ مان لیں کہ یہ آیت تب نازل نہیں ہوئی تھی، تو اگر صحیح یہ ہے کہ یہ آیت تب نازل ہو چکی تھی، کیونکہ اس آیت کا آخری لفظ جو ہے بِأَنَّا مسلمون، وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے. تو یہ آیت اس وقت نازل ہو چکی تھی، لہذا یہ اللہ کے نبی کے الفاظ نہیں تھے. تو یہ ساری باتیں اس میں سمجھ آتی ہیں. تو انشاءاللہ بقیہ تفصیل بقیہ آڈیوز میں انشاءاللہ.